آج ہم بات کریں گے دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ خبروں میں رہتی ہے۔ This is such a sensitive religious site. Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir has visited the Al-Aqsa Mosque compound. اس کے باوجود ہم ہمیشہ اس کے بارے میں جاننے اور اس کے ارد گرد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے تنازع کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کی تاریخی حیثیت اور اس سے جڑی مسلمانوں اور یہودیوں میں ہونے والی تکرار کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ مسجد الاقصیٰ، مسلمان اسے الحرام الشریف بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب مقدس حرم ہے، یا بعض لوگ اسے الاقصیٰ ماسک کمپاؤنڈ یا پھر صرف الاقصیٰ بھی کہتے ہیں، جو بیت المقدس یعنی یروشلم کے شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ ایک ایسا مذہبی مقام ہے جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت یعنی تینوں مذاہب میں اہمیت کا حامل ہے۔ الاقصیٰ اس پورے کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے دو مقدس مقامات کا گھر ہے، یعنی مسجد الاقصیٰ اور یہ گنبد۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ مسجد الاقصیٰ میں ایک پریئر ہال بھی ہے، جس میں تقریباً 5000 سے زیادہ نمازی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس جگہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاسراء آیت نمبر 1 میں کیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مسجد الاقصیٰ تک جانے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کا پہلا قبلہ تھا، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبدیل کر کے مکے کو کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ کرسچینٹی میں اس جگہ کی اہمیت بائبل سے ملتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ رومن دور میں یروشلم کے قریب بیت لحم نامی ایک قصبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہیں اسلام میں اللہ کا ایک نبی، جبکہ عیسائی مذہب میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے موجودہ دور کے اسرائیل میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، لیکن یروشلم میں رومنز نے ان کے خلاف ایک باغی اور جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے کا مقدمہ چلایا تھا اور انہیں موت کی سزا سنائی۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ انہیں اس سزا کے بعد صلیب پر لٹکایا گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ جگہ عیسائی مذہب میں مقدس ترین مقام بن گیا۔ یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور یہی یہودیوں کا سب سے مقدس مقام بھی ہے۔ موجودہ اسرائیل قدیم زمانے سے ایک اہمیت کی حامل جگہ رہی ہے، اسی لیے اس پر قابض آنے کے لیے کئی لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر 4000 BC میں کینانائٹس نے آباد کیا تھا، جو کنان کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ کنان حضرت نوح علیہ السلام کے بچ جانے والے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کا بیٹا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ لفظ فلسطین دراصل کیسلوہم کے بیٹے کے نام سے نکلا ہے، جو اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آباد ہو گئے تھے، اسی لیے ان کی اولاد کو پیلسٹائنز یا آج کے فلسطینیوں کے قدیم ترین آباء و اجداد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حام علیہ السلام کے دوسرے بیٹے مزرائیم کی اولادوں میں سے تھے۔ سن 1000 BC میں اسرائیل کے کنگ ڈیوڈ، جنہیں مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام بھی کہتے ہیں، انہوں نے یروشلم کو حملوں سے بچانے کے لیے شہر کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار بنوائی۔ بعد میں ان کے بیٹے کنگ سولومن، جنہیں مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے ایک ہیکل یا ٹیمپل تعمیر کیا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے یروشلم یہودیوں کا سب سے پہلا مذہبی مقام بن گیا۔ یہ ٹیمپل سب سے پہلے بیبیلونین نے تباہ کیا تھا، لیکن 516 BC میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ تقریباً 600 سال تک محفوظ رہا، لیکن اس کے بعد میں رومن ایمپائر نے اسے پھر سے تباہ کر دیا تاکہ ان یہودیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جنہوں نے ان کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہودی تعلیمات کے مطابق یہ ٹیمپل ماؤنٹ وہی جگہ ہے جہاں اب تیسری اور آخری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جانا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہیں سے خدا کا بھیجا ہوا مسیحا شہر میں داخل ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ انتہائی مقدس جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیمپل ماؤنٹ میں عبادت کرنے کے بجائے الاقصیٰ کمپاؤنڈ کے ساتھ ویسٹرن وال کے پاس عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے
کہ یہ جگہ दूसरी दफा तामीर किए गए टेम्पल माउंट का हिस्सा थी। 6th सेंचुरी में जब इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था तो उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत में मुसलमानों ने इस खत्ते पर कब्जा कर लिया और इस तरह इस्लाम फलस्तीन में आ गया। 11th सेंचुरी यानी तकरीबन 500 साल से ज्यादा अरसे तक इस्लाम इस खत्ते में मौजूद रहा, लेकिन फातिमिद के इक़्तिदार में आने के बाद उनके हुक्मरान अल हकीम बी अमरुल्लाह ने ईसाइयत को महदूद करने के लिए उनके चर्च होली सेपुल्कर को तबाह कर दिया, जो ईसाइयों के लिए इंतहाई मुकद्दस मुकाम था, और इस अमल ने सलीबियों यानी क्रूसेडर्स के हमले की बुनियाद डाली। पॉप अर्बन II ने फलस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग की तबलीग शुरू कर दी और ईसाइयों को वादा किया कि जो इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ हिस्सा लेगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे और जो कुछ भी वो मुसलमानों से कब्जा या फतह करके हासिल करेंगे वो उन लोगों में ही तकसीम किया जाएगा। लिहाजा 4 साल की कलील मुद्दत में जेरूसलम सलीबियों ने फतह कर लिया। सन 1187 AD में सलाउद्दीन अयूबी की क़यादत में मुसलमानों ने शहर दोबारा फतह कर लिया और ईसाई बाशिंदों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद इस इलाके पर ममलूक और फिर सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जिन्हें 1914 में शुरू होने वाली पहले जंग अजीम में यूरोपीय ताकतों के खिलाफ शिकस्त हुई और 1917 में यह खित्ता ब्रिटिश हुक्मरानी में चला गया। इसी साल ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर ने फलस्तीन में यहूदियों के लिए अलग वतन की हिमायत कर दी, जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। लेकिन जब अल-अक्सा की बात आई तो इसराइली एक ऐसी अरेंजमेंट में फंस गए जिसमें जेरूसलम का कंट्रोल इस्लामिक वक्फ को दे दिया गया, जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या इस्लामिक ट्रस्ट है और इसे जॉर्डन चलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जॉर्डन अल-अक्सा कंपाउंड पर अपना कंट्रोल रखेगा, यानी इसकी कस्टोडियनशिप और एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेटस को इंतजाम के तहत रहेगी। गैर मुस्लिम वहां एक विजिटर के तौर पर तो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को वहां इबादत करने की इजाजत होगी। लेकिन ये एक थ्योरी ही है, क्योंकि असल में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। याद रहे कि इसराइल जेरूसलम पर काबिज है। इसका मतलब यह हुआ कि अल-अक्सा कंपाउंड भी इसी के कंट्रोल में है और इसके दरवाजों पर हर वक्त इसराइली सिक्योरिटी मौजूद रहती है। लोगों के मस्जिद के अंदर आने और जाने का फैसला इसराइली सिक्योरिटी ही करती है, तो इफेक्टिवली अल-अक्सा पर इसराइल का ही कंट्रोल रहता है, ना कि इस्लामिक वक्फ का। सन 2000 में इसराइली सिक्योरिटी ने स्टेटस को वायलेट किया और यहूदियों को ना सिर्फ अल-अक्सा कंपाउंड में जाने की इजाजत दी, बल्कि उन्हें मस्जिद में मुसलमानों की इबादत की जगह भी जाने दिया। इस अमल ने इसराइली कब्जे के खिलाफ फलस्तीनियों की एक और बगावत को जन्म दिया, जिसे सेकंड इंतिफादा भी कहते हैं। स्टेटस को वायलेट करने के और भी बहुत से तरीके हैं, मसलन मुसलमानों की इबादत पर पाबंदियां और एक खास उम्र के मर्दों को इस डर से मस्जिद में जाने से रोकना कि कहीं वो एहतजाज ना करें। और इसकी एक मिसाल 2021 में रमजानुल मुबारक में मस्जिद अल-अक्सा पर किया गया इसराइली अफवाज का अटैक था, जिसकी वजह से तकरीबन 11 रोज जंग जारी रही। अल-अक्सा तीनों मज़ाहिब में इंतहाई अहम या पावरफुल सिंबल है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता है वो एक इंतहाई अहम रुख अख्तियार कर लेता है और ये जगह फलस्तीनियों के लिए उनकी इसराइल के कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद की अलामत बन गया है। फलस्तीनियों का मानना है कि यहूदी रातों रात उनके इलाकों पर काबिज नहीं हुए थे, बल्कि ये एक प्रोसेस के तहत घर घर, सड़क सड़क और बस्ती बस्ती फैले हैं और अल-अक्सा पर नाफिज सो कॉल्ड स्टेटस को के साथ भी यही हो रहा है।